بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا قول ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے نام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کا نام خضر اس لیے مشہور ہوا کہ ایک بار آپ خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو گھاس خضر یعنی سرسبز ہو کر لہرا رہی تھی۔ اس وقت سے آپ علیہ السلام کا نام حضرت خضر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر علیہ السلام کو پایا جس نے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمائیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دو، کیونکہ اس کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والد مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محنت والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ جو یتیم بچوں کے تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور نعمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات یا قوال ہیں وہ سب ضعیف یا موضوع من گھڑت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا۔